السلام علیکم۔ خوددار ہماری کہانی کا مضمون ہے۔ سفون کے گھر کے قریب ایک بڑی عمارت بن رہی تھی جس میں بہت سے مزدور کام کر رہے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اسکول جاتے وہ اس عمارت میں کام کرنے والوں مزدوروں کو دیکھا کرتا تھا، خاص طور پر 14-15 سال کے لڑکے کو جو صبح سب سے پہلے مزدوری والی جگہ پر موجود ہوتا۔ اسکول سے واپسی پر سفون کے بابا کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گزرتی تو کبھی کبھی بابا مزدوروں کو بلا کر کچھ پیسے دیتے، کبھی جلدی میں ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے، لیکن وہ لڑکا بلانے پر بھی کبھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں سفون کی توجہ بار بار اس کی طرف کھینچتی تھی۔ سفون نے کسی سے اس کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا نام فرقان ہے۔ ایک دن بابا اور دادا نے اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ کا حساب لگایا۔ رقم بھی زیادہ تھی تو دونوں کا خیال تھا کہ زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے مزدوروں میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر دی جائے۔ یہ سن کر سفون خوش ہو گیا۔ اس نے بابا کو فرقان کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کو زیادہ روپے دیے جائیں کیونکہ کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں۔ دوسرے دن جب وہ وہاں پہنچے تو سفون نے دور سے فرقان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہی ہے وہ لڑکا۔ اس وقت فرقان سمیت بجری سے بری پرت سر پر رکھ کر دوسرے مزدور تک پہنچا رہا تھا۔ بابا کے بلانے پر وہ آ گیا۔ بابا نے اس کی طرف کچھ نوٹ بڑھائے اور کہا، لے لو، یہ تمہارے ہیں۔ اس نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اور حیرانی سے پوچھنے لگا، مگر کیوں؟ بابا نے کہا، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس نے بابا کے ہاتھ میں پکڑے نوٹ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں بھکاری نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اپاہج ہوں، زکوٰۃ کے روپوں سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں پوری کروں۔ یہ کہہ کر وہ تو پرت سنبھالتا ہوا چلا گیا، مگر بابا اور سفون کو حیران کر گیا۔ سفون نے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ پھر بابا عمارت بنانے والے ٹھیکیدار کے پاس گئے۔ انہوں نے ٹھیکیدار کو پوری بات بتا کر رقم مزدوروں میں تقسیم کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ فرقان کو تھوڑے زیادہ دیے جائیں۔ ٹھیکیدار ان کی بات سے مسکرایا اور بولا، وہ لڑکا بھیک، زکوٰۃ اور خیرات صدقے کے کبھی نہیں لیتا، وہ اکثر مجھ سے قرض مانگتا ہے تاکہ بازار میں بریانی بیچ کر کچھ زیادہ پیسے کما سکے۔ میں خود غریب آدمی ہوں، اتنا زیادہ قرض نہیں دے سکتا۔ یہ دن کر گھر واپس آ گئے، مگر اس وقت بابا نے 20,000 روپے نکالے اور سفون کو ساتھ لے کر وہ دوبارہ فرقان کے آگے لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قرض ہے، تمہارے بریانی والا کام چل گیا تو نکلا تو آہستہ آہستہ لوٹا دینا۔ فرقان حیرت ہوئی اور خوشی میں آنسوں سے بھری آنکھوں سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت سفون کو بے حد خوشی ہوئی جب فرقان نے بابا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رقم لے لی اور مکنے کے بعد 2,000 بابا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب مجھے 18,000 کی ضرورت ہے، آپ یہ 2,000 واپس لے لیں۔ بابا مسکرائے، بیٹا تم کاروبار شروع کرنے جا رہے ہو، اس میں اندازے سے زیادہ روپے لگانے پڑتے ہیں، رکھ لو، ویسے بھی تمہیں یہ روپے واپس تو کرنے ہیں، نہ آج نہیں تو چند ماہ بعد۔ بابا نے 2,000 روپے بھی اس کی جیب میں اپنے ہاتھ سے رکھ دیے۔ سب واپس آ گئے۔ اس کے بعد فرقان اس عمارت میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ تقریباً 2 ماہ بعد سفون کسی کام سے بازار گیا تو فرقان کو ایک جگہ بریانی کی دیگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا کہ 2 دیگیں روزانہ بیچ کر بھی وہ قرض واپس نہیں کر رہا۔ گھر آ کر اس نے بات بابا سے بھی کہہ دی۔ وہ مسکرا کر بولے، فرقان یقیناً کوئی دوسری اہم ضرورت ہوگی جب ہی اس نے قرض واپس نہیں کیا، ورنہ وہ ایسا لڑکا نہیں۔ یہ سن کر سفون خاموش ہو گیا۔ چوتھے مہینے فرقان 7,000 روپے لے کر آیا اور بابا کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحب میں تو پڑھ لکھ نہیں سکا مگر اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بڑے آدمی اور اچھے انسان بن سکیں۔ اسکول میں داخلے کی آخری تاریخ تھی، اس لیے آپ کا قرض لوٹانے سے پہلے میں نے جمع کی ہوئی رقم بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس جمع کرا دی، اس لیے آپ کا قرض لوٹانے میں بھی تاخیر ہو گئی، آپ کو برا نہیں لگا؟ بابا نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا، برا ضرور لگتا اگر تم اپنے بہن بھائیوں کا اسکول میں داخلہ روک کر
میرا قرض واپس کرتے۔ ایک دن سفون اور اس کے بابا بازار سے گزر رہے تھے کہ سفون نے بابا کو بتایا، بابا دیکھیں فرقان کے پاس 2 کے بجائے ایک ہی دیگ ہے، دوسری کہاں گئی؟ بابا نے یہ سن کر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور فرقان کے پاس آئے، انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کرسی پر بٹھایا اور بریانی کی پلیٹ پیش کی۔ برابر والی دکان کولڈ ڈرنک خرید لایا۔ وہ انہیں دکان پر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بریانی کھانے کے بعد بابا نے اس سے پوچھا، فرقان بیٹا آپ کے پاس 2 دیگیں تھیں نہ، دوسری نہیں آ رہی، یہ دن گڑبڑ ہو گیا؟ جھجکتے ہوئے بتانے لگا، صاحب میرے ایک دوست ہیں، کچھ دن پہلے بیچارے کو ابو کا ایک حادثے میں اچانک انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، نوبت آ گئی، اس لیے میں نے ایک دیگ اسے دے دی تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزی کما سکے، جس طرح آپ نے مجھے بیکاری بننے سے بچایا تھا، بالکل اسی طرح میں اپنے دوست کو بیکاری بننے سے بچا لیا۔ بابا نے واپسی پر سفون سے کہا، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، بڑے آدمی کیسے بنتے ہیں، بیٹا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فرقان سے زیادہ بڑا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ دولت، گاڑی، بنگلہ، بیلنس رکھنے والے